الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم یکی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ تقریریں غلامی میں نہ کام آتی ہے تدبیریں نہ تقریریں جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں حضرات موقر علماء کرام خاص طور پر میرے بڑے کرم فرما اس مدرسے کے روح رواں حضرت اقدس جناب حضرت مولانا مفتی و قاضی عبدالحادی صاحب حفظہ اللہ حضرت کا حکم ہوا کچھ سبق یاد کیا آپ کے درمیان سنانے کے لیے آ گیا تاکہ مجھ فقیر کی بھی اصلاح ہو جائے خطبے کے اندر قرآن مقدس کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا گو خداوند قدوس صحیح بات کہنے کی
جو خطبے کے اندر قرآن مقدس کی آیت پڑھی، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خداوند قدوس صحیح بات کہنے کی اور سن کر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے محبوب ترین دین دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں، جتنے دین ہیں، کوئی بھی اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دین کو اختیار کیا ہے، اللہ کے محبوب دین پر چلا ہے، تو پھر اس کے سامنے پریشانیاں اور مشکلات آیا کرتی ہیں۔ جیسے میں اور آپ دنیا کی طرف ایک نظر اٹھائیں گے، آپ فلسطین کی طرف نظر کرم کیجئے، ان معصوم بچوں کا جرم کیا ہے، انہوں نے کیا خطا کر دی، کیا کر دیا انہوں نے ان ظالموں کا جنہوں نے بموں کی بارشیں کر کے وہ معصوم بچہ جو مذہب کے بارے میں جانتا نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جانتا نہیں ہے، جو نبی کے بارے میں جانتا نہیں ہے، لیکن ان ظالموں نے ماں کے گود میں کھیلتے ہوئے پھول کو بموں کی آگ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ ارے میرے غیور نوجوانوں، ارے جرم کیا ہے، کون سی خطا ہے؟ خطا یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ وہ اللہ کے محبوب ترین دین کو اختیار کر چکے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو اپنا اللہ مانا ہے، انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانا ہے۔ آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر چلیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو پہاڑ کی بلندی پہ چڑھنے کے بعد اپنی طرف بلایا، اے میرے قبیلے والوں، اے میرے خاندان والوں، میری بات کو سنو اور جمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں کامیابی کی بات بتلاؤں گا، تمہیں جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لوں گا۔ لوگ جمع ہو گئے اور جمع ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے، ایک فوج ہے جو آپ پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے، تو میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ سب کے سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا تھا کہ آپ تو صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے پورے 40 سالہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، امانت میں خیانت نہیں کی، آپ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ پھر اللہ کے نبی نے کہا تو سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ان 360 معبودوں کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا، رب کعبہ کا قسم، آپ کے سگے چچا ابو لہب انہوں نے پتھر اٹھایا، آپ کے چہرے پہ مارا، ہاں اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آگے بڑھے۔ ابو لہب کہتا ہے تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے ایمان کو چھوڑ دیں۔ صرف پتھر مارنے پر بس نہیں کیا بلکہ وہی لہب، آپ تھوڑا سا اور پیچھے چلیے،
جب حضرت عبداللہ کے گھر میں ایک پھول سا بیٹا جنم لیتا ہے جس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی آپ کے چچا ابو لہب جب ان کو پتا چلتا ہے عبد المطلب کے یہاں پوتا ہوا ہے، عبداللہ میرے بھائی کے گھر میں لخت جگر نور نظر آیا ہے، تو رب کعبہ کی قسم وہی ابو لہب تھا جو مکے کی گلیوں میں کوفتا ہوا خوشیاں منا رہا تھا، مٹھائیاں تقسیم کر رہا تھا اور یہ اعلان کر رہا تھا، اے مکے کے باشندوں، آج مکے کی سرزمین پر ایسا حسین و جمیل بچہ میرے گھر، میرے بھائی کے گھر یعنی عبداللہ کے گھر جنم لیتا ہے، نہ تو شاید تاریخ میں اس سے پہلے جنم لیا ہے اور نہ آئندہ لے گا، لیکن آج اسی سگے چچا نے آپ کے چہرے پہ پتھر مارا اور تھوڑی سی اس سے پیچھے چلیے، آپ کی عمر مبارک 6 برس کی ہے، آپ کی ماں بھی آپ سے رخصت ہو گئی مقام ابوا کے موقع پر، وہاں پر آپ کو انتقال ہو جاتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی تک یتیم تھے اب تو یتیم بن جاتے ہیں، ارے باپ کا سایہ تو آنے سے پہلے ختم ہو گیا، رب کی قسم جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آج ام ایمن باندھی ہے وہ ساتھ میں ہے، آپ کی والدہ کو مقام ابوا کے اندر دفن کیا گیا اور دفن ہونے کے بعد جب آپ چلے ہیں ام ایمن کی انگلی کو چھڑایا گیا ہے، ام ایمن سے اپنی انگلی کو چھڑایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور قبر مبارک سے لپٹ گئے، لیکن وہی لوگ بلکہ تھوڑا سا حصہ آگے بڑھیے، 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ کی کفالت کی ذمہ داری حضرت ابو طالب نے لی ہے اور آپ کی کفالت کرتے رہے، آپ کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی ہے، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، سب سے پہلے پتھر اٹھانے والا جو آپ کی پیدائش پر مٹھائیاں تقسیم کرنے والا تھا، آپ کو اٹھا کر کے پتھر مارے، چہرہ زخمی کر دیا، اسی پر بس نہیں کیا بلکہ غصے کے اندر گھر کے اندر آیا اور آنے کے بعد اپنے 2 لخت جگر عتبہ اور عتیبہ سے کہا، عتبہ عتیبہ ادھر آ جاؤ، کہا ابو جان بتائیے کیا بات ہے، کہا کہ جہاں تمہارا رشتہ کیا ہے، جہاں تمہارا رشتہ کیا ہے وہ ایک کے ماننے والا ہے اور ہم تو 360 کے ماننے والے ہیں، لہذا یہ رشتہ نہیں رہ سکتا، عتبہ نے کہا ابو جان رشتے کے اندر مذہب کو کیوں لاتے ہو، دین کو کیوں لاتے ہو، تو ابو لہب نے کہا عتبہ کیا تم میرے دل کی خواہش پوری نہیں کرو گے، میرے دل کی ٹھنڈک کو پورا نہیں کرو گے، ابا جان بتلائیے کرنا کیا ہے، کہ جاؤ اسی وقت محمد کی چوکھٹ پہ جاؤ اور ان کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے کر دیا، اب دونوں چلے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف، آپ کے گھر مبارک پہنچتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹائی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد آپ نے دونوں بازو کو پھیلا دیا، خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا، آئیے میرے داماد، اللہ کے نبی کو علم نہیں تھا کس وجہ سے یہ ظالم آئے ہیں، آپ ان کو اپنے سینے سے لگانا چاہتے تھے، انہوں نے کہا تھا محمد ہم سینے سے لگنے نہیں آئے ہیں، ہم نے سنا ہے تو خدا کا اعلان کر چکا ہے، ہمارے باپ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم تیری بیٹی کو طلاق دینے کے لیے آئے ہیں اور میں تمہاری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، عتیبہ آگے بڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے محمد عتبہ تو تیری شناخت پہ رکا ہے
میں بھی تیری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں۔ اور اس ظالم اسی پر نہیں رکا، اس نے محمد رسول اللہ کو اور آپ کی رخت جگر نور نظر کو گالیاں دینی شروع کی۔ اور طلاق کے دینے والے سنو، جب ذات کی باری ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک خاموش ہے، چپ ہے، لیکن جب باری آئی ہے آپ کی رخت جگر نور نظر کی، جب آپ کی بچوں کو گالیاں دی گئی ہیں اور عتیبہ نے آپ کے گھر کی طرف تھوکا ہے، تو رب کی قسم آپ پر رہا نہ کہا، آپ نے زبان مبارک سے کہا یا اللہ یا اللہ، یہ میرے دل کے ٹکڑوں کو گالیاں بکتا ہے، یا رب العالمین ان ظالموں کے اوپر، اس ظالم کے اوپر کوئی کتا اپنا مسلط فرما دے۔ او طلاق دینے والوں، ذرا سوچو، طلاق دینے سے پہلے جس کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی، جب بیٹی کو طلاق دی جاتی ہے، باپ کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے، رب کی قسم باپ اپنی بیوی سے یوں کہتا ہے، اے لیا بھوک تو لگتی ہے، کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ ام کلثوم کا چہرہ سامنے نظر آتا ہے، بھائی کے سامنے اچھے کھانے موجود ہیں، حلق سے اترنے کے لیے انتظار نہیں، بہن کا چہرہ سامنے موجود ہے۔ طلاق دینے سے پہلے ایک بار نظر اپنی بہن کی طرف بھی کر لینا، میری بہن بھی کسی کے نکاح میں ہے، اگر اس نے میری بہن کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا تو میں کدھر جاؤں گا، میرا باپ کدھر جائے گا، میری ماں کدھر جائے گی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹی کے اوپر بات آئی، رب کی قسم آپ کی زبان مبارک سے ان الفاظ کا نکلنا تھا۔ وہ دونوں بھائی ابو لہب کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا، ابا جان طلاق تو دے دی، عتبہ نے صرف طلاق دی ہے، میرے آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچائی ہے۔ عتیبہ کہتا ہے، ابا جان میں نے صرف طلاق نہیں دی، بلکہ میں نے تو محمد رسول اللہ کو گالیاں دی ہیں، اس کی بیٹی کو گالیاں دی ہیں، اور میں نے تو اس کے گھر کی طرف منہ کر کے تھوکا بھی ہے، نعوذ باللہ۔ ابو لہب کہتا ہے، تو نے حد سے تجاوز کر دیا، تو نے حد سے تجاوز کر دیا، تجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو نے محمد کی شان میں گستاخی کرتی ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت تجھے بچا نہیں سکتی۔ یہ باتیں ان کے درمیان چل رہی ہے، ادھر سے گزرتے ہوئے ابو طالب آتے ہیں، ابو لہب سے کہتے ہیں، ابو لہب کیا ہوا بتا تو صحیح، کہ ہاں کیا آپ کے بھتیجے نے اعلان کر دیا ہے کہ خدا ایک ہے، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، انہوں نے رسالت کا اعلان کیا، ہاں میں نے اپنے دونوں بیٹوں سے ان کی بچوں کو طلاق دلوائی، اور عتیبہ نے ان کی شان میں گستاخیاں کی، ان کی بیٹیوں کو گالی دی۔ میں نے پوچھا ہے کہ عتیبہ بتاؤ تو صحیح محمد رسول اللہ کی زبان سے کیا نکلا ہے، تو عتیبہ نے کہا ہے کہ محمد کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں، یا اللہ اس ظالم پر کوئی اپنا کتا مسلط فرما دے۔ ابو طالب نے کہا، ابو لہب پھر اب تیرے بیٹے کو کوئی طاقت بتا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت آ جائے، دنیا کی کوئی حکومت آ جائے، اب تیرے لخت جگر کو نہیں بچا سکتی ہے، جو تقدیر کرنا ہے اختیار کر لے، تیرا بیٹا بچ نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ ابو لہب نے کفار مکہ کو جمع کیا اور اکٹھا گیا اور کہا کہ اس نے محمد کی شان میں گستاخی کی ہے، اب اس کے بچانے کی تدبیر کی جائے، طرح طرح کی تدبیریں کی جا رہی ہیں۔ ابو لہب اپنے لخت جگر سے ایک منٹ کے لیے دور ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غیور نوجوانوں، ایک دن وہ آیا کہ قافلے کے لیے جانے لگے، ابو جہل کا بیٹا عتیبہ بھی اس قافلے کے اندر چلا، قافلے والوں سے کہا، او مکہ والوں
ٹھہرنا، قافلے کو روکنا، سارا سامان اکٹھا کر کے اس کے اوپر میرے بیٹے کو سلانا اور آپ برابر میں سو جانا۔ اور جب وہ لوگ قافلہ لے کر کے نکلے، رات کا وقت ہوا، سامان اکٹھا کیا گیا، اتیبہ کو سامان کے اوپر سلایا گیا۔ رب ذوالجلال کی قسم، اللہ کو جلال آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے جنگل کے شیروں، آج میں نے اپنے محبوب کے دشمن کو، اپنے محبوب کی لخت جگر، نور نظر کو گالیاں دینے والا آج تمہارے جنگل میں ہے، جاؤ ظالم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی طاقتور شیر سے نہیں لیا، بلکہ یہاں بھی اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی اور ایک بڑے شیر کو بھیجا کہ جا میرے محبوب کے دشمن کا خاتمہ کر۔ وہ شیر آیا، اس شیر نے آ کر کے گردن کو جھکا دیا اور یہ کہا، یا رب العالمین، چاروں طرف انسان سوئے ہوئے ہیں، میں پہچانتا نہیں، میں جانتا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو اس کے چکر میں نہ انصافی ہو جائے، دوسرا قتل ہو جائے، دوسرا مارا جائے، کچھ نشانی فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی، اور شیر تمام کے منہ کو سونگ لے اور جس کے منہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی بدبو آئے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ شیر نے تمام کے منہ سونگے، کسی سے بدبو نہ آئی، گردن کو جھکایا، پھر کہا، یا رب، ان میں کوئی تیرے نبی کا گستاخ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے شیر، ان سماج کے اوپر چھلانگ لگا کر کے دیکھ، میرے محبوب کا گستاخ موجود ہے۔ شیر نے چھلانگ لگائی، منہ کو سونگا، گستاخ رسول کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر کے رخصت ہو گیا، چلا گیا، اور سونے والوں کو پتا بھی نہ چلا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا گیا، آپ نے بد دعائیں نہیں دی۔ رب کی قسم، جب اولاد کی باری آئی، وہ بھی خاص طور سے بیٹیوں کی باری آئی، تو پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا، اے میرے غیور نوجوانوں، جب اس بوڑھے باپ کی بیٹی کو گھر بیٹھا دیا جائے گا کہ اس مظلوم کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں نہ اٹھیں گے، رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے یہ بد دعائیں نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر آج میں آپ زندہ ہیں تو صرف میں دعا ہے کملی والے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم نے دین اختیار کیا ہے، مذہب اسلام۔ جب میرے محبوب نے مذہب اسلام کی دعوت دی، رب کی قسم، ایک وقت میرے محبوب پر آیا، آپ مکہ کے اندر زمین پر سجدہ ریز ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، لیکن کفار مکہ اونٹ کی اوجڑیاں لا کر آپ کے اوپر رکھ دیا کرتے، آپ کے اوپر رکھ دیا کرتے، اور آپ کی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اوپر سے اونٹ کا اوج اتارا کرتی اور یہ کہا کرتی، اے ظالموں، بتاؤ تو صحیح میرے باپ کا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے، تم لوگ اتنا کیوں ستا رہے ہو؟ اور لوگوں، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کی سرزمین اتنی تنگ کر دی گئی، اتنی تنگ کر دی گئی کہ آپ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو۔ لیکن آپ نے اس سے پہلے طائف کا سفر کیا ہے، طائف کا سفر کیا، جب مکے والوں نے تنگ کر دیا، شاید کہ یہاں پر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور علیہ کلمت اللہ کو پڑھ لے، اللہ کے نام کو بلند کرنے والے مجھے مل جائیں۔ بڑے بڑے سرداروں کو جا کر کے دعوت دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان
محمدن عبدہ ورسولہ، لیکن وہاں بھی کسی نے نہ سنی، اور ان ظالموں نے محمد عربی کے پیچھے اباس، مکار، دھوکے باز جوانوں کو پیچھے لگا دیا۔ کوئی آپ کو گالیاں دیتا، کوئی پتھر مارتا۔ صحابی رسول زید بن ارقم فرماتے ہیں کبھی میں آپ کے آگے جاتا، کبھی دائیں آتا، کبھی بائیں آتا، آپ کے اوپر پتھر برس رہے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، آپ کو بچتے بچاتے ایک باغ کے اندر لے کر کے آتے ہیں۔ زید بن ارقم آپ کا چہرہ لعنوان، آپ کے جوتے مبارک کو اتارنا چاہتے ہیں لیکن خون کی وجہ سے چپک گئے ہیں۔ زید بن ارقم کہتے ہیں یا نبی اللہ، آپ ان ظالموں کے لیے بد دعا کر دیجئے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہ نہ ایسا نہیں کرنا ہے، لیکن ادھر اللہ کی نورانی مخلوق کے اندر بھی ہلچل ہے۔ ارے کیوں نہ ہو جس کے صدقے میں رب کائنات نے تمام مخلوقات کو بنایا ہے، ایک ایک چیز کو اللہ کے نبی کے صدقے میں بنایا ہو، تو پھر آسمان کی نورانی مخلوق میں ہلچل کیوں نہ ہو؟ جس کے چہرے پر پتھر برس رہے ہوں، گالیاں دی جا رہی ہوں، چہرے کو رنگ روحان کر دیا گیا ہو۔ ارے ذرا سوچو، ادھر جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں محبوب آپ حکم کیجئے، میں پہاڑ والے فرشتوں کو حکم کر دوں اور اس شہر کو ختم کر دوں۔ میرے آقا کے پاس تمام ایسے فرشتے آئے جو پانی پر معمور ہے، کوئی آگ پر معمور ہے، پتھر پر معمور ہے۔ میرے نبی نے منع کر دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جب تک دنیا ختم نہیں ہو جاتی، جو بھی اللہ کے لائے ہوئے دین کو اختیار کرے گا اس کے اوپر ظلم کیا جائے گا، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ اپنے ملک کے اندر دیکھیے آج ظالموں پر کس کس طریقے سے مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ کہیں پر نیتا چلتے ہوئے مسلمان کو مار دیا جاتا ہے، کئی مدارسوں کو مسمار کر دیا جاتا ہے، کاغذ موجود نہیں ہے، پتہ لگا کاغذ موجود ہے، ٹیسٹ کر دیا گیا ہے۔ آپ کو کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، آپ نے اللہ کا لایا ہوا، اللہ کا بھیجا ہوا محبوب ترین دین اختیار کر لیا ہے، اس لیے آپ کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، مدارس اسلامیہ، مدارس اسلامیہ، مدرسہ حسینیہ، مفتی عبدالرحیم صاحب، یہ لوگ آپ سے خوش نہیں ہوں گے کب تک؟ آپ یہ سمجھتے ہو کہ لوگ ہم سے دولت چاہتے ہیں، سونا اور چاندی چاہتے ہیں، زمین و جائیداد چاہتے ہیں؟ نہیں، چلو اللہ کا فرمان سنو، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ لوگ آپ سے دولت کے خواہش مند نہیں ہیں، ان لوگوں کی خواہش تمنا آرزو ہے کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو، ان کا دین اختیار کر لو، یہ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ غیور نوجوانوں، جان چلی جائے، ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے۔ آپ کو اگر دنیا کے اندر دیکھنا ہے، دنیا کے اندر دیکھنا ہے، فلسطین کی طرف نظر کرم کر لینا۔ وہ 7 سال کا معصوم بچہ ایمان کا سودا نہیں کرتا، بم کا نشانہ بن جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے بکھر جاتا ہے۔ اس مائی کو دیکھ لینا جس کی 10 نسلیں اس کی آنکھوں کے سامنے گولیوں کا نشانہ بنتی ہے۔ اور حکومتوں جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، ارے ہم تو دیوانے ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، ہم دیوانے و مستانے ہیں ابو بکر کے، ہم ماننے والے ہیں، ہم ماننے والے ہیں عمر کے، ہم ماننے والے ہیں
عثمان کے ہم ماننے والے ہیں، حیدر کرار، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم حکومتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اے ہم تو وہ ہیں جنہوں نے قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقت کو اپنے قدموں میں لا کر کے گرا دیا۔ تم ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہو، ہم کمزور ہونے والے نہیں ہیں۔ مذہب اسلام وہ مذہب ہے جس دن اس کو دبایا جاتا ہے رب کعبہ کی قسم اتنا سر بلندی کی طرف چلتا ہے۔ ہمارے علماء وہ ہیں تو جان دینے سے نہیں ڈرتے، جب مذہب کی بات آتی ہے، ایمان کی بات آتی ہے تو رب کعبہ کی قسم یاد رکھنا یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ اگر ہاں آپ کی جان میں بھی جائے اس وقت کو یاد کر لینا، بلال حبشی کو یاد کر لینا، مکے کی سرزمین پہ دوپہری میں تپتے ہوئے ریت پہ لٹا دیا جاتا، آپ کو گھسیٹا جاتا، پیروں میں رسیاں باندھی جاتی، اس وقت کی بلال کی زبان پر ایک صدا رہتی، احد 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 اللہ ایک ہے۔ بلال سے کہا جاتا بلال محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑ دے، محمد رسول اللہ کا دامن چھوڑ دے۔ بلال کہتے او لوگوں اللہ اور محمد رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑ دے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے کہوں اگر ہمارے اوپر ظلم ہونے لگے، جان بھی چلی جائے، پرواہ نہ کرنا، حضرت خباب کی زندگی کو دیکھ لینا، کہتے ہوئے سوروں پر لٹا دیا جاتا۔ رب کی قسم روایات کے اندر تو یوں آتا ہے کہ پشت پر گوشت موجود نہیں تھا۔ تو وقت کے حالات کو پہچانو، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ ہمارے پاس تو دین ہے، قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین دین دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایسا دین دیا ہے جان چلی جائے لیکن ایمان کا سودا نہیں کرنا، نہیں کریں گے، نہیں سودا نہیں کرنا، کفار کے سامنے نظریں نہیں جھکانی، ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا ہے۔ کل ماضی میں بھی کیا تھا، اب بھی کیے گے، قیامت کی صبح تک ان مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، علماء کے لیے گردنیں کٹانی پڑی، دولت کو کیا چیز ہے سب کچھ قربان کر دیں گے انشاءاللہ، کر دیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ تھے جناب حضرت اقدس حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو آپ حضرات کے سامنے